اللہ جل شانہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایک دفعہ پھر اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور یہ اللہ جل شانہ کا فضل بھی ہے، کرم بھی ہے، اور ایک موقع بھی ہے۔ ہمارے بہت سے رفقاء ایسے ہوں گے جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے اور اس سال نہیں ہیں۔ ہم میں سے بھی بہت سارے ایسے ہوں گے جو اس سال ہیں اور شاید اگلے سال نہ ہو۔ اس لیے ان مواقع کو غنیمت بھی سمجھنا چاہیے، اور اس کو اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک موقع اور ایک اور مہلت سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے جھنجھوڑنے کے لیے، پھر سے سوچنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے، اور اثر نو اپنے عزائم کو تازہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عنایت فرمایا ہے۔ ہمیں اللہ جل شانہ ان خائبین اور خاسرین میں نہ فرمائے جو بار بار نصیحت سن کر بھی اور بار بار خیر کی بات سن کر بھی کسی عمل پر نہ آئیں۔ اللہ جل شانہ ہمارا شمار ان لوگوں میں فرمائے جن کو توبہ نصوح کی توفیق بھی ہو، اور اللہ جل شانہ اپنے دین کا مقبول کام بھی ان سے لے لے اور ان کی توفیقات میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ فرمائے۔ عزیزان گرامی، نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اللہ جل شانہ نے جو خصوصیت اور عزت، افتخار سے سرفراز فرمایا ہے، اس کا ایک بڑا اہم تقاضا یہ ہے کہ یہ نگہبان ہے پوری انسانیت کے اوپر، نگران ہے اور خیر خواہ ہے پوری انسانیت کی۔ پوری دنیا تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پاکیزہ نظام حیات کو، پاکیزہ نظام معاشرت کو پوری دنیا کے سامنے عملاً پیش کرنا اس امت کی ذمہ داری ہے۔ آج اگر ہم کوتاہیوں کی بات کریں اپنی، تو سب سے بڑی کوتاہی جس کی تدارک کی ضرورت ہے اور جس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہوئے عملاً اس چیز کو کہیں پر بھی پیش نہیں کر پا رہے۔ ہم وہ معاشرہ برپا نہیں کر پا رہے جس معاشرے کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، لوگوں کو عملاً دکھایا جائے کہ مسلمان اس طرح رہتے ہیں۔ ایسا معاشرہ پوری دنیا میں جہاں ہر چیز مسلمانوں کے نظام زندگی کا ہر شعبہ وہ وحی کی تعلیمات کے مطابق چل رہا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور قرآن پاک کی تعلیمات اس میں لوگوں کی زندگیوں کے اندر عملاً موجود نظر آتی ہوں، لوگوں کی ذاتی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک، افراد کے اخلاق سے لے کر ملک کے نظام تک، اور معاشرے میں جتنے شعبۂ زندگی ہوتے ہیں ان سب میں اسلام کا رنگ دکھانا، اسلام کے احکامات کو زندہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو زندہ کرنا، یہ مسلمانوں پر سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اور اس ذمہ داری میں اگر مسلمان کوتاہی کریں تو اس کی کوئی اور دنیا کے اندر دیگر انسانوں کے لیے اگر ماننے والوں میں اس کی رمق نظر نہ آئے تو نہ ماننے والوں سے تو اس کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ بہت سارے کام ایسے ہیں کہ اگر مسلمان نہ کریں تو کوئی اور کر لے گا۔ مثلا انسانیت کی خدمت ہے، کھلانا پلانا ہے، یہ کام بھی اگر مسلمان نہ کریں تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، بعض جگہوں پر تو مسلمانوں سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے کرتے ہیں۔ تو بہت سارے کام ایسے ہیں کہ اگر مسلمان نہ کریں تو کوئی اور اس کو کر لے تو گزارا چل جاتا ہے۔ دنیا کے بہت سے امور ایسے ہیں، لیکن دین کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ جب تک خود مسلمان اس کو لے کر نہ کھڑے ہوں، مسلمانوں کی زندگیوں کے اندر یہ نظر نہ آئے تو کوئی اور اس کو زندہ نہیں کر سکتا انسانوں میں۔ اور دیگر لوگوں کے سامنے کوئی مثال روشن سامنے جب نہ ہو تو ان کے لیے اس دین کی دعوت کو قبول کرنا
بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس دین میں ان کو کوئی پیغام نظر نہیں آتا۔ یہ تو اللہ جل شانہ کا فضل ہے اور اس کی ہدایت کے اسباب ہیں۔ ہماری اس کوتاہی کے باوجود، جس کی پوری امت جس مجرمانہ غفلت کا شکار ہے، اس کے باوجود اسلام پھیل رہا ہے دنیا میں، اس کے باوجود اللہ جل شانہ کا پیغام لوگوں تک پھر بھی پہنچ رہا ہے۔ قرآن شریف اپنی حقانیت کے ساتھ جو زندہ ہے، وہ سب سے بڑا ذریعہ بنا ہوا ہے لوگوں کی ہدایت کا، کہ جو لوگ بھی غیر مسلم بھی اگر اخلاص کے ساتھ حق کے متلاشی بن کر جب ڈھونڈتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں تو اللہ جل شانہ ان کو ہدایت تک پہنچا دیتے ہیں اور بہت اعلیٰ درجے کی ہدایت بھی ان کو نصیب فرماتے ہیں۔ نو مسلموں میں ہم نے اسلام کے بارے میں جو جذبات اور جو کیفیات دیکھی ہیں، وہ جدی پشتی مسلمانوں میں تو نظر نہیں آتی۔ ان میں ان کے دلوں کے اندر جو چنگاری ہے اسلام کے لیے، جو اسلام کے دامن سے دیر سے وابستہ ہوئے ہوتے ہیں لیکن اخلاص کے ساتھ وابستہ ہوئے ہوتے ہیں، اس میں یہ تو خود اسلام کی ایک حقانیت کی ایک دلیل ہے، لیکن مسلمانوں کی کمزوریوں سے اس کی وجہ سے اس کے لیے کوئی دلیل نہیں بن سکتی۔ تو یہاں ہم لوگ جب جمع ہوتے ہیں تو مختلف آپ کے سامنے اسی ضرورت کے تحت مختلف موضوعات پہ گفتگو ہوتی ہے، اور جتنی بات ہوتی ہے وہ اسی حتمی منزل کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے کہ اس کے درست جو قدم ہیں وہ ہم سمجھ لیں۔ ہمارے ہاں ہم بعض اوقات مسائل کا تجزیہ درست کرتے ہیں اور صورتحال کی عکاسی بھی صحیح کرتے ہیں کہ یہ صورتحال ہے۔ جو باخبر لوگ ہوتے ہیں حالات سے، وہ بتاتے ہیں کہ صورتحال یہ ہے، لیکن جو حل تجویز ہوتا ہے وہ بعض اوقات ہماری وہ ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتا، وہ نتائج کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات حل اگر کوئی درست تجویز کر بھی دے تو عملاً اس کے لیے کوئی مثال سامنے نہیں ہوتی ہے، وہ بھی ایک خیالی سا حل ہوتا ہے جس پر عمل نہیں ہوا ہوتا، اس لیے لوگوں کو اس کی طرف چلنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ یہاں الحمدللہ جتنی بات آپ کے سامنے کی جا رہی ہے اور رکھی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ایک عملی حل بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے، اور اس کے تمام قدم بقدم اس کے تمام مراحل کی طرف بھی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ اس ترتیب سے اس چیز کو شروع کیا جائے گا، یہاں سے شروع کر کے یہاں تک اگر جایا جائے تو اللہ جل شانہ اس امت کا رستہ، اس کا قبلہ، اس کی سمت کو درست فرما دیں گے۔ اور ایک دفعہ اگر یہ چیز درست ہو جائے تو پھر یہ استعداد سے مالا مال ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت کے وعدے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کے وعدے ہیں، اس کی ایک بڑی شاندار اور روشن تاریخ ہے، اس کے ساتھ ایک بہت بڑی تجربات کی دنیا ہے۔ صدیوں تک مسلمانوں نے اس کا فیض دیکھا ہے، صدیوں تک مسلمانوں نے اس نظام کو دیکھا ہے، ان شخصیات کو دیکھا ہے، ان معاشروں کو دیکھا ہے، عدل کے ان اعلیٰ ترین پیمانوں کو دیکھا ہے۔ آج بھی دنیا کے غیر مسلم بھی جو انصاف پسند ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو شاندار دور مسلمانوں نے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں گزار کر دنیا کے سامنے جو اسوہ کھڑا کیا ہے، تاریخ انسانی اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ کوئی اور دنیا میں کوئی ایسا طبقہ نہیں گزرا، کوئی ایسی حکومت نہیں گزری، کوئی ایسا معاشرہ نہیں گزرا، افراد کا کوئی ایسا مجموعہ نہیں گزرا، ایسے خدا ترس لوگ نہیں گزرے، ایسے انسانیت کے خیر خواہ اور اس کا درد رکھنے والے اور اس کی خدمت کرنے والے، اور ایسے آخرت کے اوپر ایمان و احتسابا، جن کا ہر عمل اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور آخرت کے اندر ثواب کی توقع رکھتے ہوئے، آخرت کے عقیدے کی وجہ سے جس کو وہ کرتے ہوں، ایسے لوگ نہیں گزرے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ مسلمان یہ کہتے ہیں، بلکہ تاریخ عالم پر نظر رکھنے والے، تاریخ انسانی پر نظر رکھنے والے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس کے اوپر لکھا ہے، اور مسلمانوں کی نے بھی اپنی کتابوں میں ان کے حوالے دیے ہیں، مورخین کے دیے ہیں، مصنفین کے دیے ہیں، دیگر لوگوں کے دیے۔ اس لیے یہ جب بھی مسلمان اکٹھے ہوں اور اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے اکٹھے ہوں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے اکٹھے ہوں، لازماً ان کو اس بات کی طرف، ان کی سوچ اور ان کی فکر کو اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ اس وقت کرنے کے سب سے اہم ترین کام کیا ہے، اس وقت کی ضرورت کیا ہے۔ یہ جو امت پوری کی کشتی ایک بیچ منجدھار کے اندر ہچکولے کھا رہی ہے سمندر میں جیسے، اور ایسے لگتا ہے جیسے راستہ گم ہو گیا ہے اور تتر بتر ہو گئی ہے، پوری امت منتشر ہو گئی ہے، اس صورت میں کیا اس کی ضرورت نہیں ہے کہ کچھ لوگ اپنی ذاتی اغراض سے، اپنے ذاتی مفادات سے، اپنی جاہ و مال کی حشمتوں اور اس کی محبتوں سے بالاتر ہو کر اس وقت میں صرف یہ سوچیں اور اس سمت کے اندر اپنی تمام ذہنی، جسمانی، قلبی، روحانی صلاحیتیں لگا دیں
کہ اس وقت اس پورے طائفے کو، امت کے اس منتشر شیرازے کو اکٹھا کیسے کیا جائے اور اس رستے پر کیسے ڈالا جائے جس رستے کے ساتھ اللہ کی طرف سے بھی کامیابیوں کے وعدے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی بشارتیں ہیں، اور جس پر چل کر دنیا کے اندر بھی سرفرازی اور عزت اور سربلندی ہے، اور جو قبر سے لے کر آخرت اور جنت کی حتمی اور آخری منزل تک سرفرازیاں اور نعمتیں اور سربلندیاں اور عزتیں ہی عزتیں ہیں، اس رستے پر انسانیت کو اور اس امت کو ڈالنے کی فکر کرنا، اس کے لیے عملاً کوئی کاوش کرنا، اس کے لیے اپنے آپ کو تھکانا بھگانا، اس کے لیے پسینے بہانا، اس کے لیے ضرورت پڑے تو اپنا سر قربان کرنا اور اپنا خون بہانا، اس سے زیادہ مبارک کام اس وقت کا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس وقت کا کیا، اگر آپ سوچیں تو کسی بھی وقت کا، کسی بھی زمانے میں اس سے بڑا کام کیا ہو سکتا ہے؟ اور آپ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیاں دیکھیں، اسی فکر کے اندر اگر آپ ان کی اتنی وسیع اور ہمہ رنگ زندگیوں کا خلاصہ نکالیں گے تو یہی فکر آپ کو اس کا خلاصہ نظر آئے گی، ورنہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں کی کتاب تو بڑی طویل، قرآن پاک نے کیسے کیسے ان کے واقعات بیان کیے، لیکن آپ کو خلاصہ ان کا یہی چیز نظر آئے گی۔ حضرات صحابہ کی زندگیاں اگر آپ دیکھیں، اسی نقطے کے اوپر آپ کو مرکوز نظر آئیں گی، اسی سمت میں ان کے دن بھی اور ان کی راتیں بھی اسی چیز کے اندر آپ کو گزرتی ہوئی نظر آئیں گی، ان کے سفر بھی، ان کے اسفار بھی، ان کا بھاگنا اور دوڑنا بھی، ان کا جہاد بھی اور ان کی دعوت بھی، ان کی تعلیم بھی اور ان کا پڑھنا اور پڑھانا بھی، ہر چیز کا رخ آپ کو اسی سمت میں نظر آئے گا، اور کتنا کامیاب تھا کہ صدیوں کے لیے امت کے یہ مسائل وہ حل کر کے گئے، صدیوں کے لیے وہ رستہ درست کر کے گئے۔ آج اگر ہم لوگ بھی یہاں بیٹھے اس فکر کے اندر جمع ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اس مبارک فکر میں اللہ پاک نے جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے، انہی کا فیضان ہے یہ، اور انہی کے دکھائے ہوئے رستے کے اوپر، یہ اسی نقش پا کے اوپر چلتے ہوئے تمام اپنی کوتاہیوں کے باوجود، اس کے باوجود وہ راہیں اب بھی ایسے نہیں ہوا کہ راہ ایسے گم ہو گئی ہو کہ حق اور باطل کا امتیاز ختم ہو گیا ہو، ایسے نہیں ہوا کہ روشن راہ معلوم نہ ہو، واضح نہ ہو، عمل اس پر نہ بھی ہو۔ ان حضرات نے ایک محنت بڑی زوردار کی اور بڑی شاندار کی کہ حق کو ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا، کیونکہ قرآن پاک محفوظ ہے جو حقانیت کی سب سے بڑی دلیل، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہے جو حقانیت کی سب سے بڑی دلیل، صحابہ کا طرز اور عمل، اور پھر 1400 سال گزشتہ میں امت کی اس کے اوپر محنتیں، آپ ایک ایک طبقے کی محنتوں کا اندازہ لگائیں، آپ حضرات محدثین کی محنت دیکھیں، کیسے آج امت کا ایک ایک فرد اس سے فیضیاب ہو رہا ہے، آپ فقہا کی محنتیں دیکھیں، کیسے آج ایک ایک مسئلے کے اندر ہم کتابیں کھول کھول کر صدیوں پرانے لوگوں سے رہنمائیاں حاصل کر رہے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہمیں درپیش ہو جائے تو ہمارا مرجع یہی ہے، اور ہمارے دیکھنے کی جگہ انہی محنتوں کی جانب ہماری نگاہ جاتی ہے۔ سارا دن ہمارے طلبہ جہاں تخصص ہوتا ہے وہ سارا دن وہ حوالے اور جزیے تلاش کرتے ہیں ایک ایک مسئلے کے اوپر، سارا دن ان کو مسائل دیے جاتے رہتے ہیں، اور وہ صدیوں پرانے لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں کہ اس میں کیا کہتے ہیں، اور اس میں کیا رائے ہے، اور اس میں کیا رائے ہے، اس میں کیا رائے۔ آپ حضرات ائمہ عقائد اور متکلمین کی محنت دیکھیں کہ چاہے جتنی بھی کوشش ہو جائے، جتنا بھی دھول اڑا لی جائے، باطل جتنا بھی خرچ کر لے، جتنے بھی وہ دنیا پر قبضے کر لے، لوگوں پر جتنے بھی ظلم و ستم ڈھالے، پھر بھی ہر کچھ عرصے کے بعد اسلام کی حقیقی تعلیمات ایسے روز روشن کی طرح لوگوں کے سامنے واضح ہوتی ہیں کہ اس میں کبھی بھی اہل حق کو، اہل قلوب کو، جن سلیم الفطرت لوگوں کو، اس میں کبھی شک نہیں ہوتا۔ آج بھی دنیا میں کتنی کوشش کی گئی ہے، سب سے زیادہ کوشش اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کو اسلام کے حقیقی مفہوم سے دور کیا جائے، اسلام کو کے نام کو اور اس کی رسم کو اور اس کے نشانات کو اور اس کے عنوان کو مٹانے کی کوشش میں ناکام ہو جانے کے بعد اس کوشش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، قرآن پاک کے مصاحف دنیا سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ روس کی ان ریاستوں میں جو بھی حال ہی میں آزاد ہوئی ہیں، 70 سال تک قرآن چھپنے نہیں دیا انہوں نے، باہر سے اندر آنے نہیں دیا، اور جب قرآن نہیں چھپنے دیا تو دین کی دوسری کتابوں کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس لیے جب 90 کی دہائی میں ریاستیں آزاد ہوئیں تو اس کے بوڑھے جب یہاں سے علماء گئے، اور ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا عزیز الرحمان ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی تشریف لے کر گئے تھے، اور ہمارا بچپن تھا، لیکن جب وہ تشریف لائے واپس تو مجھے ابھی تک ان کا وہ پورا بیان یاد ہے جو انہوں نے واپس آنے کے بعد کیا۔ سن 90 یا 91 یا 92 کی بات ہوگی، مجھے بھول رہی ہے، سن بھول رہا ہے، لیکن 90 کی دہائی کا آغاز تھا، اور پورا وہاں کی ساری کیفیت بیان کی۔ تو وہ ان لوگوں کے، ان بوڑھوں نے
جنہوں نے 60-70 سال سے قرآن شریف کے مصاحف نہیں دیکھے تھے، یہ حضرات جب قرآن ساتھ لے کر گئے تو وہ قرآن سر پہ رکھ کے دھاڑے مار مار کے روتے تھے کہ یہ وہ کتابیں تھی جو ہمارے گھر ہوتی تھی، گھروں کے اندر پڑھی جاتی تھی، لیکن اس کوشش کے اندر بھی روس اپنی تمام تر قوت کے باوجود بالآخر ناکام ہو۔ آج پھر سے وہاں مدرسے کھل رہے ہیں، قزاقستان میں پھر پاکستان سے علماء نے جا کے مدارس کھول لیے، وہاں پر مدرسے کھل رہے ہیں، پھر سے قرآن کی تعلیمات عام ہو رہی ہیں، بچے قرآن پاک یاد کر رہے ہیں۔ اس طرح دنیا کے دیگر ملکوں میں آپ دیکھیں گے تو آپ جہاں جہاں دیکھیں کہ قرآن اس اسلام کے عنوان کو، نام کو اور قرآن کو اور تعلیمات کو جب مٹانے کی کوششیں ناکام ہو گئیں، اب اگر آپ اس دور میں دیکھیں گے تو اب مفہوم بدلنے کی کوشش کہ اسلام کا نام قائم رہے، مسلمان مطمئن رہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ کسی مسلمان سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ تم اپنا نام بدل دو، ابو بکر، عمر، عثمان کی بجائے اپنے آپ کو ڈیوڈ یا جونز یا کم یا اس طرح کے نام رکھو۔ یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ تم قرآن شریف اپنے گھروں سے نکال کر انجیل یا تورات کے مصاحف اپنے گھروں کے اندر لے آؤ۔ اب جو باطل کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، جس کے اندر وہ انتہائی کامیاب ہے مسلمان دنیا کے اندر، وہ یہ کہ مسلمان نام کے مسلمان رہیں، عنوان بھی یہ رہے، منسوب بھی رہیں اسلام کی طرف، نام بھی ان کے مسلمانوں کے رہیں، ان کے گھروں میں قرآن بھی رہیں، ان کے گھروں میں حدیثی کتابیں بھی رہیں، لیکن مفاہیم بدل دیے جائیں، نئے مفہوم۔ یہ وہ تحریف معنوی ہے جو جہاں سے ان پچھلی امتوں کے اندر بھی انہوں نے شروع کی تھی، جہاں سے آغاز انہوں نے تحریف معنوی سے کیا اور پھر تحریف لفظی کے اوپر جا کر اس کو ختم کیا۔ یہاں اس کی کوشش اس وقت پوری دنیا کے اندر ہو رہی ہے، اور مسلمانوں کو ان کے دین کے اوپر، ان کی تاریخ کے اوپر، ان کے عقیدے کے اوپر، ان کے اعمال کے اوپر اتنا شکوک و شبہات کے اندر مبتلا کر دیا گیا ہے، خصوصاً نئی نسلوں کو، کہ آج اگر آپ ان کے سوالات سنیں، ان کے اشکالات سنیں، ان کو جس چیز کے اوپر ایک کنفیوژن دل کے اندر پیدا ہو گئی ہے، اگر آپ اس تذبذب اور اس تشکیک کو سنیں ان کے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ خیالات کم سے کم کسی مسلمان کے دل میں نہیں پیدا ہو سکتے۔ مسلمان میں عملی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، مسلمان سے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں، صغیرہ بھی ہو سکتے ہیں، کبیرہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کسی مسلمان کو اللہ کی ذات کے بارے میں، رسالت کے بارے میں اور حتمی جو عقائد اسلام کے بالکل قطعی ہیں، اس کے بارے میں اگر اس کا ایمان اٹھنا شروع ہو جائے، اس پر اگر اس کا یقین، اور پورے غیب کے نظام پر، اس جدید تعلیم کا جو انگریزوں نے اس خطے کے اندر لائی، اس کا ایک سب سے بڑا اس کے اندر جو قباحت تھی وہ یہ تھی کہ وہ غیب پر سے ایمان اٹھاتی ہے۔ بچپن سے بچوں کا ذہن یہ بنایا جاتا ہے کہ جس چیز کو تمہارے حواس تسلیم کریں، حواس خمسہ تسلیم کریں، وہی حقیقت ہو سکتی ہے۔ حواس کے علاوہ جتنی دنیا ہے وہ دیومالائی داستان ہے، وہ قصے ہیں، کہانیاں ہیں، اس کو تسلیم کرنے کی ضرورت۔ مسلمانوں کا پورا عقائد کا نظام غیب پر ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اللہ پاک نے متقیوں کی صفات میں سب سے پہلے اس کا ذکر کیا۔ تو آج اگر فرض کریں کوئی آپ سے اور ہم سے اور دین کی طرف منسوب لوگوں سے، نئی نسلیں اگر یہ پوچھنے لگیں کہ جس چیز کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جس کو ہم چھو نہیں سکتے، جس کو چکھ نہیں سکتے، جس کو سن نہیں سکتے، اس پر ہم کیسے یقین لے کر آئیں؟ تو یہ ایسی کوئی انہونا سوال نہیں ہے۔ یہ آپ آج معاشرے میں جائیں، اسی آپ کے معاشرے کے اندر آپ کو بے شمار نوجوان ایسے ملیں گے جو آج یہ سوالات کر رہے ہیں۔ ہمیں بالمشافہ ملتے ہیں لوگ، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، خود ذات باری کے بارے میں۔ تو یہ ان کی اس کوشش کا نتیجہ ہے، اس جو معاشرت اور جو نظام وہ اس معاشرے میں لے کر آئے، اور اس کو اتنا زمانہ گزر گیا، اور اس کے بالمقابل ہم کوئی بہت ہی زیادہ ایسی کامیاب ایمانی تحریک، بے شک بہت ساری ہمارے کوششیں ہوئیں، اور انہی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ یہ دین محفوظ ہے، لیکن جس درجے میں باطل کی کوشش تھی اور جس درجے میں اس کو نتائج حاصل ہوئے، اس درجے تک ہماری کوششیں نہیں پہنچی، ورنہ نتائج ہمارے ہاتھ میں ہوتے۔ نسلیں ہماری تھیں، اولادیں ہماری تھیں، لوگ ہمارے تھے، مسلمان تھے، دوسروں کی محنت کے نتیجے میں ان کا دل و دماغ تبدیل ہو گیا، ان کے دلوں کے اندر سے اسلام کے بارے میں اسلام کی ہمدردی نکل گئی، مسلمانوں کی ہمدردی نکل گئی، مقدس اور اونچے درجے کی شخصیات حضرات صحابہ سے لے کر ائمہ اعظام تک اور مسلمان فقہاء اور محدثین کی عظمتیں ان کے دل سے نکل گئیں، اور ان کے کیے ہوئے کام کو وہ آج کسی باہر کی دنیا سے آئے ہوئے ایک معمولی سی اخبار کی خبر جتنی اہمیت بھی وہ دینے کو تیار نہیں۔
مسلمانوں کی 1400 سال کی علمی محنتوں کو، فقہی محنتوں کو، مسلمانوں کے کیے ہوئے اتنی عرقریزی کے ساتھ کیے ہوئے کام کو، یہ ان کی محنت کا یہ نتیجہ تھا جو معاشرے کے اوپر مرتب ہوا، اور آج بھی ہو رہا ہے، اور ہر طبقے کے اندر ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے. اور جس جگہ پر ایمان کے اثرات زیادہ ہیں اس جگہ پر محنت زیادہ ہو رہی ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں. مثلا یہ جو ہمارا خطہ ہے، جہاں یہ جس کو صوبوں کے اعتبار سے خیبر پختونخوا کہا جاتا ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو اس وقت سب سے زیادہ محنت اس خطے کے اوپر ہو رہی ہے. آپ اعداد و شمار نکال کے دیکھ لیں، آپ اعداد و شمار نکالیں کہ پچھلے 10 سالوں میں سب سے زیادہ یونیورسٹیاں کہاں قائم کی گئیں. ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب کو پتا ہوگا. اس خطے کے اندر یہ نہیں کہ ان لوگوں کی تعلیم سے دلچسپی ہے، کسی کو ان سے ہمدردی زیادہ ہے کہ یہ زیادہ پڑھ لکھ جائیں، کوئی ان سے خصوصی ہمدردی ہے. وہ اس لیے کہ یونیورسٹیوں کے اندر مخلوط تعلیم ہوتی ہے. باپردہ پشتون گھرانے پردہ چھوڑ کر اپنی بچیوں کو یونیورسٹیوں کے اندر بھیجتے ہیں، جہاں وہ لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتی ہیں. خود بخود اس سے اس گھرانے کے اندر ایک ایمانی کیفیت ختم ہوتی ہے. خود بخود اس گھرانے کے اندر باطل سے مزاحمت کرنے کا جذبہ ختم ہوتا ہے. جس گھر کی بچیاں بے پرد ہو جائیں، اس گھر نے کیا باطل سے مزاحمت کرنی؟ جس گھر سے پردہ نکل جائے، جس گھر سے غیرت نکل جائے، جس گھر سے حمیت نکل جائے، اس گھر سے کیا آواز اٹھے گی؟ تو یہ اس آپ پچھلے 10 سال کی تاریخ نکالیں، سب سے زیادہ NGOs کے فنڈز کہاں پر استعمال ہوئے، کس خطے کے اندر؟ ہمارے ان دور دراز دیہاتوں تک، باوجود اس کے کہ لوگ کہتے ہیں یہاں پر امن و امان کے مسائل ہیں، لیکن اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر بھی وہاں تک فنڈز پہنچائے جا رہے ہیں، وہاں پیسے پہنچائے جا رہے ہیں، وہاں تک لوگوں کی معاشرت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ ایسی معمولی بات نہیں ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ یہ صدیوں کی محنتیں. اس علاقے پر اگر لوگ دین پر نظر آتے ہیں، کہیں پر آپ دیکھیں کسی آپ بعض دیہاتوں میں اب آج بھی جاتے ہیں، تو میں ہمارے یہاں کربوگا شریف میں آپ کبھی دیکھیں، ابھی بالکل آج کی صورتحال تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن غالب آپ دیکھیں تو 90-95% لوگوں کے سروں پہ ٹوپی نظر آئے گی. اب شاید اس سے بھی زیادہ ہو یا کچھ کم ہو، یا کچھ عرصہ پہلے تو یہ 100% ہوگی، شاید پگڑی بھی 100% ہو. یہ کس طرح عام لوگ جو پڑھے بھی نہیں ہیں، یہ کیوں سر ڈھانپتے ہیں؟ جنہوں نے مدرسے میں ایک دن نہیں گزارا. یہ تہذیب ہوتی ہے. یہ صدیوں کی بزرگوں کی محنت کے نتیجے میں لوگوں کے طور طریقے دین کے مطابق ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں ہم اپنے گاؤں میں دیکھا کرتے تھے کہ جو بندہ فجر کی نماز، جو ایک آدھا، ہم پشتوں میں اس کو بلماز کہتے ہیں، بیچارہ بڑا مطعون ہوتا ہے پورے گاؤں میں کہ یہ بلماز ہے. کہتے ہیں بلماز، پشتوں میں کہتے ہیں ناپاک کو. تو مطلب یہ نماز نہیں پڑھتا فجر کی. لیکن جو فجر نہیں بھی پڑھتا ہے، ہمارے دیہاتوں میں وہ بھی اٹھتا صبح، وہ بھی تھا. یعنی فجر کے وقت کے اندر گھروں کے اندر ایک چہل پہل شروع ہو جاتی تھی. اور فجر کی نماز سے جب مرد واپس آتے ہیں تو عورتیں بستر سمیٹ چکی ہوتی تھیں. گھروں کے اندر وہ کچے گھر ہوتے تھے، چھڑکاؤ کر کے عورتیں جھاڑو واڑو سے فارغ ہو چکی ہوتی تھی. یہ عام ہم نے خود اپنی آنکھوں سے اپنے گھروں کے اندر دیکھا. یہ کوئی اتنی قبل مسیح کے زمانے کی بات نہیں کر رہا، یہ بھی 5, 10, 15, 20 سال پہلے تھا. اب یہ کیا تھا؟ حالانکہ وہ نوجوان بھی جو ایک آدھ بلماز ہوتا تھا، وہ نماز مسجد میں نہیں بھی پڑھتا تھا، تو بھی فجر کے وقت میں بستر سے اٹھ کے گھر سے باہر نکل جاتا تھا. کیونکہ یہ اب تہذیب ہے، یہ معاشرت. اس بات کا تصور نہیں تھا کہ ادھر نماز ہو رہی ہوگی اور یہاں پر گھروں کے نوجوان لڑکے جو ہیں وہ بستروں کے اندر پڑے ہوئے ہوں گے، لیٹے ہوئے ہوں گے. اور اس طرح آج بھی ان گھروں کی یہ تہذیب ہے کہ ان گھروں میں کہیں اکا دکا کوئی شخص اگر روزہ نہیں رکھتا تو اس کو گھر کی عورتیں کبھی بھی کھانا نہیں دیتی رمضان کے اندر. اور آپ لوگ ناراض نہ ہوں، اس میں کوئی ایسی وہ بات نہیں کہ میں ویسے آپ کے امر واقعہ کے طور بتا رہا ہوں کہ ہمارے علاقے میں جو روزہ نہیں رکھتا تھا تو رمضان میں پھر وہ پنجاب چلا جاتا تھا. تمہارے مشہور ہوتا تھا کہ جو بندہ روز رمضان میں پنجاب جائے یہ روزہ خور ہے. یہ عام مشہور تھا. اگر پورے سال نہیں گیا لیکن رمضان میں اگر یہ گیا ہے یہ روزہ خور ہے. یہ کیوں رمضان میں کیوں گیا وہاں؟ اس لیے کہ یہاں نہ اس کو بازار میں کچھ کھا سکتا ہے، نہ یہاں پر اس کو عورتیں کچھ پکا کر دینے کو تیار ہیں، نہ کسی دکان اور کھوکھے پر جا سکتا ہے. اس راسخ اسلامی تہذیب کے ساتھ اگر باطل اپنا کھیل شروع کر دے اور ہمیں اس کے اوپر کوئی فکر نہ ہو، ہمیں پریشانی نہ ہو کہ ہماری صدیوں کی محنت بکھیرنے کے لیے وہ لوگ تیار ہو گئے، اس کو وہ اسی رنگ کے اندر، باقی بھی اسی طرح سارے ملک کی میں عرض کروں بات ہے کہ باقی ملک میں وہ شاید آج سے بہت پہلے کچھ چیزوں میں کامیاب ہوگا. آج اندرون سندھ میں جہاں پر آپ کو اتنی بے دینی نظر آتی ہے، یہ تو باب الاسلام ہے. یہاں سے ہی سارے عرب قافلے داخل ہوئے تھے. یہ جتنے محدثین، فقہا، مفسرین بر صغیر میں اس طرف سے آئے، ایک دو ہی یہ رستے تھے. ایک سینٹرل ایشیا سے آنے کا رستہ تھا، یعنی افغانستان کے رستے سے لوگ آئے، اور یہ جو ہمارے یہاں پر یہ جو رستہ ہے.
اور دوسرا رستہ سندھ تھا جو سمندر کے خشکی کے رستے سے جو لوگ آئے وہ یہاں سے آئے قافلے. اور یہ کے قافلے کس کے تھے؟ یہ اولیاء کے تھے. یہ سارے بزرگان دین جن کے مزارات اور جتنے سادات کے جتنے خاندان جہاں جہاں بزرگان دین بیٹھے ہیں، یہ سب وہی مہاجرین ہیں جو اس خطے کے اندر آئے تھے دین کا پیغام لے کر. تو کوئی خشکی کے رستے سے آیا اور کوئی سمندر کے رستے. اور جو خشکی کے رستے سے آئے یہ تو وسطی ایشیا سے عام طور پر قافلے تھے اولیاء کے. اور جو سمندر کے رستے سے آئے یہ تو خاص ان میں تو تابعین اور تبع تابعین کے زمانے کے خالص عرب نسل کے لوگ تھے. اور وہ سندھ کے رستے سے آئے تھے اور مدرسے اور خانقاہیں اور دینی ادارے ایسے ان کی بہاریں قائم کر دی تھی. ہندوستانی مورخین نے لکھا ہے کہ ٹھٹھا ایک شہر ہے سندھ کا، آج بھی موجود ہے، کہ اس میں 2500 مدرسے تھے. اب آج جا کے ٹھٹھا کا حال دیکھیں. آپ کو اس ٹھٹھا میں جس میں 2500 مدرسہ کسی چھوٹے شہر میں ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ ہر گلی کے اندر درسگاہ ہونے کی بات ہے. آج آپ جا کر دیکھیں تو اس علاقے کے لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جن کو شاید کلمہ بھی نہ آتا. تو یہ تہذیبیں جب باطل اپنی محنت کرتا ہے اور آگے سے حق کی محنت اس زور کی نہ ہو اور اس سے زیادہ نہ ہو، تو پھر جو نتائج برآمد ہوتے ہیں یہ آج پوری دنیا آپ کے سامنے اس کا ایک عملی نمونہ اور مثال ہے. اور آج اس سے آگے بڑھ کر جس طرف بات ہماری آنکھوں کے سامنے اور جو آپ لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں ان کے سامنے جس طرف بات جا رہی ہے وہ بہت ہی انتہائی پریشان کن. یہ جو گزشتہ مہینہ گزرا اس میں مجھے پاکستان کی صف اول کی یونیورسٹیوں میں جانے کا اتفاق ہوا. میں نام نہیں لیتا کہاں کہاں جانا ہوا، لیکن جو ملک کی صف اول کی یونیورسٹی ہیں وہاں جا کر اور یہ اس بات کے ساتھ جانے والے بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو اس بات کی تائید کریں گے کہ ہم حیران رہ گئے جن موضوعات کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. ایک عالم کو مدعو کرتے ہوئے یہ ایک بہت بڑا طبقہ طلبہ کا یہ کہہ رہا ہے کہ اس عالم کو نہیں بلایا جائے گا اس لیے کہ یہ انتہا پسند ہے. کسی نے کہا کیا انتہا پسندی ہے؟ کہا یہ ہم جنس پرستی کا قائل نہیں ہے. انتہا پسندی یہ پاکستان میں، یہ میں آپ کو مغرب کی بات نہیں کر رہا، یہ یورپ کی بات نہیں کر رہا. اور یہ چیزیں ای میلز پر، یہ جو آپس میں ای میل کی جاتی ہے اس میں لکھی جا رہی ہیں کہ یہ جی آج کل اس کو انگریزی میں LGBT رائٹس کہتے ہیں کہ LGBT رائٹس کا یہ قائل نہیں. ایسے انتہا پسند علماء کو ہماری یونیورسٹیوں میں نہیں بلایا جائے گا کہ جن کے اندر برداشت نہیں ہے اور جن کے اندر فطرت کے اصولوں کو تسلیم کر. اس کو فطرت یعنی آپ الٹی عقل دیکھیں، جس کو ساری عمر خلاف فطرت کہا جاتا رہا اس کو فطرت قرار دیا جا رہا. تو آج ہماری اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، مختصر وقت ہے، جمعے کا دن ہے، دعا کا بھی وقت ہے آج. لیکن جس طرف ہم اس صورتحال کو جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ برائی اتنی مرتب اور مجسم اور منظم ہو کر سامنے آ رہی ہے اور اتنے اعتماد کے ساتھ سامنے آ رہی ہے کہ انسان حیران ہو جاتا. اور یہ چیزیں میں نے کم سے کم اپنی بالکل لڑکپن کے زمانے میں ہم نے نہیں سنی تھی. یہ اتنے تازہ فتنے ہیں جو کہ اٹھے. یہ ایسے ہی ہمارے ہاں جو قانون سازیاں جو اس مسئلے کے اوپر ہو رہی ہیں، گفتگو کے لیے اس کو کھول دیا گیا ہے. یونیورسٹیوں کے اندر جن چیزوں کے اوپر بات چیت اور جن چیزوں پر مذاکرے اور مباحثے چل رہے ہیں وہ ایک بہت ہی خطرناک مستقبل کی طرف اس ملک کے طرف کو لے جانے والی باتیں ہیں. اس میں آپ جیسے اور ہم سارے اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے، ان اہل ایمان میں، ان کے لیے اطمینان سے گھروں کے اندر بیٹھنے کا یہ وقت نہیں ہے اور ان کے لیے بالکل اپنی عبادات کے اوپر اکتفا کرنے کا وقت نہیں ہے کہ ہم اس پہ خوش رہیں کہ ہماری نماز ہو رہی ہے، ہمارا روزہ ہو رہا ہے. اس وقت کے اندر آپ کو ایک ایسی پرجوش ایمان کی تحریک اٹھانے کی ضرورت ہے جو بالکل لوگوں کو اثر نو مسلمان کرنے کی ضرورت پیش آئے گی. اللہ تعالیٰ کی محبت پر جس کی بنیاد ہو، جو لوگوں کو خالق کائنات کی طرف اور رب العالمین کی طرف اور اس کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور ان کے اللہ کے احکامات کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف، اسلام کے اس دائرے اور ان حدود کی طرف لوگوں کو بلائے، ان کو جھنجھوڑے، ان کے دلوں کے تار کو جو چھیڑے، جو ان کو اندر سے ان کے جذبات کو بیدار کرے اور جو ان کے اوپر یہ اغیار کی جو محنت ہے اس کے تار پود بکھیر کے رکھ دے، اس کو جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دے. اس محنت کی اس وقت ضرورت ہے. اس کے لیے یہ بات ہمارے ہمیشہ ذہن کے اندر رہنی چاہیے کہ وہ کام ہوگا کیسے. وہ کام صرف بیانات کرنے سے نہیں ہوگا. وہ کام اگر تقریروں سے ہو سکے تو پھر تو ہم کہیں کہ کوئی خوش آواز خطیبوں کے گروہ تیار کیے جائے. خطیبوں کی تو بات سنی نہیں جا رہی سارے اس کے اندر.
اس کا تو میں نے بتایا کہ خطیب تو کیا، اچھے علماء کو بھی ان جگہوں کے اوپر اب داخلوں کی اجازت نہیں مل رہی کہ وہ جا کر اپنی بات رکھیں. وہ لوگ جو بڑے اعتدال پسند سمجھے جاتے ہیں، وہ لوگ جو بالکل بڑے رسان سے اور بڑے اطمینان سے اور سکون سے دلائل کے ساتھ گفتگو کرنے والے لوگ ہیں، ان کی بات بھی صرف بات کی حد تک نہیں، اب تو اس سے آگے بڑھ کر ایسے داعیوں کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ان کے اندر یہ کہ خود ان کا رشتہ اللہ جل شانہ کے ساتھ حقیقت کے اوپر کھڑا، ان کا دین صورت کے اوپر نہ ہو، ان کا دین فقط ظاہری نہ ہو، وہ خود اپنے تزکیے سے، اپنی پاکی سے، اپنے دین کے، اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کی حقیقت اور سچائی میں اس کی طرف وہ متوجہ اور فکر مند لوگ. یہ میں نہیں کہتا کہ اس میں کوئی ایسا درجہ آئے گا جب آپ کو کوئی بتائے گا کہ آپ اس قابل ہو گئے ہیں. یہ ایک ایسی فکر ہے جو موت تک ساتھ رہے گی. اپنے تزکیے، یعنی دین کے سارے کام ہوں گے لیکن اپنے تزکیے کی فکر کو غالب رکھتے ہوئے ہوں گے، اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہوئے ہوں گے، اپنے آپ کو اپنی طرف بھی ہر وقت اس کا دھیان اور خیال رکھتے ہوئے ہوں گے کہ یہ سارا کام کس لیے، یہ اللہ جل شانہ کے لیے ہو رہا ہے، اور اللہ کی محبت ہی لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کرنا اس کے اندر مقصود ہے. اسی طرح سنت کی اشاعت ہمیشہ زمانے کے اندر سنت پر عمل کرنے کے ذریعے ہوئی ہے. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگیاں اس کا سب سے بڑا شاہد عدل ہیں کہ ان کے زمانے میں اشاعت کے دیگر ذرائع تھے ہی نہیں، نہ ہونے کے برابر تھے. اگر تھے بھی صحیح تو وہ نہ ہونے کے برابر تھے. قلم بھی تھوڑے سے تھے، کاغذ بھی تھوڑا تھا، لکھنے کا رواج بھی تھوڑا تھا. حضرات صحابہ نے سنت کی جو اشاعت فرمائی ہے اور دل دل تک جو رسول اللہ کی محبت پہنچائی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال پہنچائے ہیں، وہ اپنے عمل کے ذریعے سے پہنچائیں. ایسے لوگوں کی ضرورت اس معاشرے میں ہوگی، اور اس معاشرے کی شدید ضرورت ہے جو اس طرح کے مخالف ماحول کے اندر جو سنت کے اوپر کھڑے ہوئے نظر آئے. وہ ایک فرد بھی اتنا غنیمت کہ اس کی وجہ سے جو وہاں فرق پڑ رہا ہوتا ہے، آپ کبھی اس کا مشاہدہ کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے. دو لوگ بعض اوقات ہم اس ماحول میں دیکھتے ہیں، ایک دو لوگ ہوتے ہیں لیکن فکر مند ہوتے ہیں. ان کی فکر کی برکت سے اتنے مخالف ترین ماحول کے اندر بھی دین کی ایک دردمندانہ دعوت پہنچ جاتی ہے، اور اس دعوت وہ جا کے لوگوں کے دلوں کے اوپر ضرور دستک دیتی ہے. اس لیے کہ اتنی بات ہمیں یہاں رہتے ہوئے بھی اور بار بار سنتے ہوئے اس کو خوب پکڑ لینا چاہیے کہ ہم جتنے بھی مسئلے بیان کریں گے اور اس میں جتنی بھی تفصیل بیان کریں گے، یاد رکھیں ایک جملے کے اندر اس کا جو حل ہے وہ تعلق مع اللہ ہے. اللہ کے ساتھ تعلق، اور ایک حقیقی اور سچا اور پکا تعلق، کیونکہ پھر باقی سارے اس تعلق کے تقاضے آ جائیں گے. تعلق کو جس نے قائم کرنے میں جو کامیاب ہو گیا، اس تعلق کا ہر تقاضا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان فرما دیں گے. حضرات صحابہ کو جو اللہ نے اتنی سرفروشیوں اور جانثاریوں کی جو توفیق عطا فرمائی، وہ اس خدا کے تعلق کے تقاضے نبھاتے ہوئے کی. اللہ کا تعلق کا تقاضا اگر رات کو اٹھنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اٹھا دے گا. اللہ کے تعلق کا تقاضا اگر رات کو رونا ہے، اللہ اس کو رات کو رلا دے گا، آنسو نصیب فرما دے گا. اللہ تعالیٰ کے تعلق کا تقاضا اگر ظالم کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو وہ بندہ کھڑا ہو جائے گا، اور اس کا تقاضا اگر اس کے ساتھ لڑنا ہے تو وہ لڑ جائے گا اس کے ساتھ. اس کا تقاضا اگر اپنی جان قربان کرنا ہے وہ اپنی جان قربان کر دے گا. اس کا تقاضا اگر اپنے آپ کو تھکانا اور پسینے بہانا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی توفیق عطا فرما دے گا. اس کا تقاضا اگر دنیا کی ان بہت ساری چکا چون سے آنکھوں کو پھیر کر اس کم کے اوپر قناعت کر کے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے، کہ ایسے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کے سامنے دنیا کمانے کے تمام مواقع موجود ہوتے ہیں، جو اگر کمانا چاہیں تو بہت کما سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے اوقات زندگی کا مصرف صرف متاع دنیا کو جمع کرنا نہیں سمجھتے، اور اپنے تمام زندگی کے اوقات اس میں خرچ کرنا ضروری صحیح نہیں سمجھتے. وہ اپنے ان اوقات کو اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کو زندگیوں میں لانے کے لیے، لوگوں کے ساتھ کو خیرخواہی کے ساتھ دین پہنچانے اور ان کے لیے ماحول بنانے کے اوپر صرف کریں. یہ اصل سعادت کی چیزیں اور یہ اصل اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی چیز ہے. آج ہم اتنے سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں جمع ہیں، اگر ہم یہ پختہ عزم اپنے ساتھ لے کر واپس جائیں کہ ہم ایک بے حس مسلمان کی زندگی نہیں گزاریں گے، ہم ایک ایسے مسلمان کی زندگی نہیں گزاریں گے جو اپنے گرد و پیش سے، اپنے چاروں جانب سے اس کو کوئی علاقہ نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کا دین مٹتے ہوئے دیکھنا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مٹتا ہوا دیکھنا اس کے لیے سہانے روح نہیں ہے، اس کو پریشان نہیں کر رہا، اس کی نیندیں نہیں اڑا رہا. اللہ نہ کرے کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں سے. یہ فکر اگر ہم یہاں سے ہم لے کے جانے میں کامیاب ہوں تو پھر دوسری بات کا جو اس سے پھر متعلق ہے اس کا سوال آپ کو یہاں اسی اجتماع میں انشاءاللہ ان ساری نشستوں میں جو چل رہی ہیں آپ کو پورا پورا مل رہا ہے اس کا، کہ جب ہم نے ایک فکر مند مسلمان کی زندگی گزارنا طے کر لیا پھر ہمارے کرنے کا کام کیا ہے. ایک فکر مند مسلمان کی حیثیت سے جب ہم اپنا کام شروع کریں گے تو اللہ جل شانہ ہماری رہنمائی فرمائیں گے، اور سب سے پہلے اللہ تعالی ہمیں اپنے تزکیے کی جانب متوجہ کر دیں گے. ہمیں احساس ہو جائے گا، اور جو تزکیے کے مواقع اللہ پاک نے ہمیں عطا کیے ہیں اس کی ہم ناقدری نہیں کریں گے. اور جو وقت اور مہلت اللہ پاک نے موت سے پہلے کی عطا کی ہوئی ہے اس مہلت کو ہم کام میں لے آئیں گے. ورنہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے بہت سارے دوست اس اجتماع کے اندر پچھلے سال تھے، اس سال نہیں ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ مجھ سمیت ابھی بیٹھے ہیں، کوئی ان کی ضمانت نہیں ہے کل کے اجتماع، کل کا دن جو اجتماع کا ہے اس میں بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا اگلے اجتماع میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو اس لیے جب ہم اس کی طرف متوجہ ہوں گے، اور اس کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ اپنے اس کی متوجہ کرے گا، اس کے بعد جس چیز کی اس معاشرے کو ضرورت ہے، جیسا میں نے عرض کیا کہ ایک تحریف معنوی ہے، دین کا حقیقی مفہوم بدلا جا رہا ہے. اسلام کے نام پر لوگوں کو بے دینی سکھائی جا رہی ہے. دو چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، یا تو اسلام کے نام پہ تشدد اور افتراق ہے، گروہ بندی اور پارٹی بازی ہے، فرقہ واریت اور ایک دوسرے سے لوگ الگ الگ حصے بکھرے ہیں امت کے، اور یا آپ کو اسلام کی غلط تشریح نظر آئے گی، اسلام کی غلط تعبیر نظر آئے گی. اسلام کا نام لے کر، اور بعض زنادقہ تو ایسے ہیں کہ قرآن کی آیات پڑھ کے کفریات بیان کریں گے. تو اس صورتحال کے لیے کس کی ضرورت پڑے گی؟ دین کے ایک جامع تصور کی. جامع تصور دین، ہر وہ چیز جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، کل ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ چیز جو اللہ جل شانہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتاری اور حضرات صحابہ کو سکھائی حضور نے، اور اس امت نے ہمیشہ جس کا خیال رکھا، اس کے اوپر پوری قوت کے ساتھ اس پہ کھڑا ہونا، اس پر ایمان لانا، اس پر یقین رکھنا، اور اسی کی دعوت اور اسی کی تبلیغ کرنا. عمل کے اندر بھی اس کو تمام کو زندہ کرنے کی کوشش کرنا. کوشش کا انسان مکلف ہے کہ وہ پورے عزم کے ساتھ اس ہر شعبے کے اندر اس کو زندہ کرنے کی کوشش کرے. یہ کتنا اس دوسرے مبارک کام کا آپ اندازہ لگائیں کہ جس زمانے کے اندر لوگ اسلام کے مفہوم کو بدل رہے ہوں، جس زمانے کے اندر لوگ اسلام کے جز کو اسلام کا کل قرار دے رہے ہوں، حقیقی دین لوگوں کے سامنے نہ ہو، اور دلاویزی اور اس کے اندر جو لطف ہے اور جو ایک مزہ ہے اور جو ایک دعوت ہے اور ایک منظر ہے، وہ تو کامل دین کے اندر ہے. کامل دین سامنے ہوگا تو انسانیت کی نگاہیں خیرہ ہو جائیں گی. لوگ پورے دیکھ کر حیران ہو جائیں گے اور سمجھ جائیں گے اس بات کو، کیونکہ مسئلے حل نہیں ہوں گے کسی کے بھی. اور جب مسئلے حل نہیں ہوں گے تو بالآخر لوگ اسلام کے دروازے پر دستک دینے پر مجبور ہوں گے. لوگ آئیں گے ساری طرف اپنی کوششیں کر لینے کے بعد. آج بھی آپ اس کا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ روس نے کیا کیا اور فرانس نے کیا کیا، کہ یہ لوگ کیسے مایوس اپنے اس نظام سے ہوئے، اپنے مالیاتی نظام سے مایوس، اپنے معاشرتی نظام سے مایوس، اپنے خاندانی نظام سے مایوس. ان کے ہاں مایوسی بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن یہ اپنی مایوسی سے اس وقت کم سے کم بجائے ابھی کہ اسلام کی طرف آئیں، یہ وہ مایوسی اور وہ اپنے نظریات ہماری طرف بھیج رہے ہیں. اس وقت اگر ہم پوری قوت کے ساتھ ان کے ان نظریات کو اور ان کی اس بے دینی کو واپس ان کی طرف پھینکیں اور خود پورے دین کے اوپر کھڑے ہوں، تو یہ لوگ پھر ہماری طرف آ جائیں گے اس بات میں، کیونکہ ان کے پاس رستہ نہیں ہے کوئی اور. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے رستے کے علاوہ اس بات پر تو ہمیں ایسا یقین ہے جیسا کہ سورج کے نکلنے پر یقین ہے، کھڑے ہونے پر، کہ انسانیت کے پاس کوئی اور رستہ نہیں، کوئی اور صورت نہیں زندگی گزارنے کی. تو دوسری چیز جس پر یہاں آپ کو جس کی طرف بتایا جا رہی ہے، جو بات آپ کے دل و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت مطالبہ ہے کہ میرا دین جو ہے وہ بلا کم و کاست، بلا قطع و برید، کمی بیشی کے بغیر، کاٹ چھانٹ کے بغیر وہ لوگوں تک پہنچایا جائے گا، اس کو زندہ کیا جائے گا.
علماً بھی، عملاً بھی، اعتقاداً بھی، ہر اعتبار سے۔ اور میرے بھائیو اور دوستو، اس ساری کاوش کے ساتھ ساتھ ایک چیز جس سے آپ صرف نظر نہیں کر سکتے، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ بھی چاہیے جو وسیع الظرف ہوں، جن کے کلیجے بڑے ہوں، جن کے حوصلے بلند ہوں، جن کی نگاہیں اونچی ہوں، اور جو چھوٹے چھوٹے فروعی اختلافات کی وجہ سے امت کو ٹکڑوں میں نہ بٹنے دیں، دلوں کو نہ پھٹنے دیں، دلوں کو ایک دوسرے سے جدا نہ ہونے دیں، ایک دوسرے کو اللہ کے نام پر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور قرآن پر اور حضور کے جھنڈے کے نیچے بلانے کی اور اکٹھا کرنے کی کوشش کریں، اور امت کو بتائیں کہ جیسے یہ امت قیامت کے دن لواء الحمد کے نیچے اکٹھی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے، آج بھی یہ امت حضور کے جھنڈے کے نیچے ایک ہے۔ یہ امت چھوٹی چھوٹی باتوں کو، چھوٹے چھوٹے اختلافات کو اور ایسی چیزوں کو جو ضروریات دین میں سے نہیں ہیں، جس کے اوپر کسی کفر کا اور کسی اس کا اطلاق نہیں ہوتا، مسلمانوں کے اندر کے باہمی جو مسائل ہوتے ہیں اس میں وہ عالی حوصلہ لوگ ہوں، وسیع الظرف لوگ ہوں، ان کے کلیجے اور ان کے دل بڑے ہوں، ان میں اس بات کی صلاحیت ہو کہ وہ برداشت کر سکتے ہوں، خلاف مزاج بات برداشت کر سکتے ہوں، اپنی ترجیح کے خلاف بات برداشت کر سکتے ہوں، اور پھر بھی اپنے مخالفوں کو جو وہ مخالف سمجھتے ہو اپنے آپ کو، ان کو بھی سینے سے لگا سکتے ہو، ان کو بھی قریب کر سکتے ہو۔ ہمیشہ اللہ جل شانہ نے ایسے لوگوں سے اتحاد امت کا کام لیا ہے، جنہوں نے اپنے ذاتی جذبات پر، اپنی ذاتی کیفیات پر ہمیشہ پاؤں رکھ کر دوسرے کے جذبات کا لحاظ رکھا ہے، دوسرے کے جذبات کی پرواہ کی ہے، ان کو اللہ جل شانہ باعث بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے تتر بتر لوگوں کو، منتشر لوگوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں، اور جب یہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو صرف لوگ نہیں اکٹھے ہوتے میرے عزیزوں، صلاحیتیں اکٹھی ہوتی ہیں، استعدادیں اکٹھی ہوتی ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی نصرت اکٹھی ہوتی ہے، نصرت اترتی ہے اس اجتماعیت کے اوپر۔ اللہ جل شانہ کو یہ منظر پسند ہے، اسی لیے آپ دیکھیں جتنے اجتماعات بڑے، مجمع بڑے، تو نمازوں کا وزن زیادہ، دعاؤں کا وزن زیادہ، قبولیت کے امکانات زیادہ۔ کتنی روایات سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بڑے مجمع پسند ہیں۔ نماز کا مجمع آتا ہے کہ بڑے مجمع، اللہ تعالیٰ جتنا مجمع بڑا ہو نماز کا، دعا کا، اللہ جل شانہ حج کے موقع پر اسی لیے ساری انسانیت کو، سارے مسلمانوں کو اکٹھا کرتے ہیں کہ یہ انسانوں کی یہ جو جمعیت ہے، اکٹھا ہونا دلوں کے ساتھ بھی اور جسموں کے ساتھ بھی، اللہ جل شانہ کو پسند ہے۔ تو جب لوگ اکٹھے ہوں گے تو استعدادیں بھی اکٹھی ہوں گی، صلاحیتیں بھی اکٹھی ہوں گی، فکر بھی اکٹھی ہوگی، قوت بھی اکٹھی ہوگی، اموال بھی اکٹھے ہوں گے، جان و نفس اکٹھے ہوں گے۔ یہ ہر چیز جب اکٹھی ہو تو اس میں ایک قوت اور ایک طاقت آتی ہے۔ اس اکٹھ کے اوپر پھر جو آخری مہر ہوتی ہے وہ نصرت الہی کی ہوتی ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ایدی کے اوپر اللہ کی مدد ہے۔ ایدی ہاتھ کی جمع ہے، ہاتھ جمع ہو جاتے ہیں سارے، اس پر ید اللہ آتا ہے پھر۔ اور جب اللہ کا ہاتھ جن ہاتھوں کے اوپر آ جائے، ان ہاتھوں کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی، اس کو کوئی رسوا نہیں کر سکتا، کوئی اس کو دھکیل نہیں سکتا۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، بات لمبی ہو گئی، اس فکر کے اندر آپ کو اکٹھا کیا گیا۔ یہ صرف اکٹھے ہونا اور منتشر ہونے کا نام نہیں، اجتماع کے ہم کچھ وقت اکٹھے ہو جائیں پھر واپس چلے جائیں اور یہ سوچیں کہ ہاں ہم نے کچھ بیانات سن لیے۔ اس فکر کو لے کر اپنے ساتھ آپ اپنے معاشرے میں جائیں گے اور وہاں متحرک اور فعال ہوں گے اپنے، اور اس کے لیے آپ کو قربانی دینی ہوگی، وقت کی بھی قربانی، جان کی بھی قربانی، مال کی بھی قربانی، فکر کی بھی اور اپنی حرکت کی بھی۔ ہر چیز جب تک انسان اس پہ لگائے نہیں تو نتائج اس کو کیسے ملیں گے؟ وہ فکر جو صرف دماغ کے اندر ہو، وہ فکر جو ہے وہ ناکافی، اور وہ وہی امانی ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نتائج مرتب نہیں کی، جو دماغ سے باہر نہ نکلے۔ ایک بندہ کہ میں بہت فکر مند ہوں، کیونکہ آپ کی فکر کے آثار کیا ہے؟ اثر تو کوئی نہیں، بس فکر دل کے اندر ہی ہے اور دماغ کے اندر۔ انسانی فکر میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ بے شک پیدا دل و دماغ کے اندر ہوتی ہے، لیکن وہ اتھل پتھل پوری دنیا کے اندر کر دیتی ہے، ہر چیز کو اوپر نیچے کر دیتی ہے، ہر چیز کے اندر وہ تبدیلیاں لے آتی ہے۔ اس لیے ایسی ایک جاندار فکر لے کر جو عمل کے ساتھ
مزوج ہو، جو عمل کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، جس کے ساتھ ایک چلت پھرت ہو، جس کے ساتھ ایک بھاگ دوڑ ہو، جس کے ساتھ ایک فکر ہو، جس کے ساتھ ایک قربانی ہو، جس کے ساتھ ایثار اور جذبہ ہو، اس فکر کے ساتھ اللہ جل شانہ ہمیں یہاں سے واپس جانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور جو یہاں بات ہو رہی ہے اوقات لگانے کی، یہ اسی لیے ہے کہ یہ بات فقط ہمارے کانوں کی حد تک نہ رہے. یہ ابھی جو میں بات عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، لیکن ہے یہ کان کی بات. یہ زبان اور کان کا رشتہ ہے ہمارا، کہ میری زبان پر ہے اور آپ کے کان پر ہے. یہ دل میں اس وقت اترتی ہے جب بندہ کسی ماحول میں رہ کے اپنے اوپر رنگ چڑھاتا ہے، دل میں اس وقت اترتی ہے. تو اس کو زبان اور کان کی حد تک محدود نہ کریں، اس کو ہم نے دل میں اتارنا ہے. اور دل میں اتارنے کی واحد صورت یہ کہ ماحول میں رہ کر اس کے رنگ کو اپنے اوپر چڑھانے کی کوشش کریں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نعرے یہاں منع ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ نعروں کے اوپر رمضان المبارک میں حضرت نے کتنا سخت غصہ کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ جن لوگوں نے نعرے لگائے اول تو ان کو یا تو نکال دیا جائے گا، اور اگر نہیں تو وہ 20 رکعت نفل پڑھیں گے. پچھلی دفعہ یہ طے ہوا. اس سے یہ اچھی طرح یہ ہمارے جو نئے لوگ آتے ہیں ان کو شاید پتہ نہیں ہوتا اس بات کا. اب جن نے نعرہ لگایا ہے، جنہوں نے اس کا جواب دیا ہے، وہ سب لوگ 20 نفل پڑھیں اور توبہ کریں. یا بالکل اس ماحول کے اندر نعروں کی اجازت نہیں ہے.